الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خلاصہ بیان کریں گے 30ویں سپارے کا جو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے۔ 30واں سپارہ زیادہ تر ان صورتوں پر مشتمل ہے جو مکی ہیں اور ان کے اندر زیادہ تر جنت دوزخ کا احوال بیان ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت کا منظر دیکھے، جنت جہنم کا منظر دیکھے کہ آخرت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، تو وہ ان صورتوں کو پڑھے جن کے اندر یہ مناظر بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً مکی صورتیں، اور یہ 30ویں سپارے کی خاص کر جو صورتیں ہیں ان کے اندر یہ مناظر بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ 30واں سپارہ جیسے سورۃ انباء سے شروع ہوتا ہے کہ سورۃ نبا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا یہ لوگ پوچھ رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں، اور اس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں جو برپا ہونے والی ہے، یعنی قیامت کی خبر۔ قیامت کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں کہ جی کب ہوگی کہ نہیں ہوگی، کیسے ہوگی، تو یہ تو نبأ عظیم ہے، یعنی یہ تو سب سے بڑی خبر ہے، اس لیے کہ اسی سے ہی سارے جو احوال ہیں وہ لوگوں پر کھلیں گے۔ جو کچھ لوگ یہاں آئے کیا اس کے مطابق اب ان کے اعمال کے اور عقیدے کے مقابلے میں ان کو جنت اور جہنم ملنی ہے، تو یہی تو سب سے بڑی خبر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اور اس طرح سے اللہ رب العزت نے قیامت کا پھر منظر بھی بیان فرمایا، اور اس کے وقوع کے یقین کے لیے یہ فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اتنا بڑا سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں کیا ایسے ہم نے فضول بنا دی ہیں، بے مقصد بنا دی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ حالانکہ ان ساری چیزوں کے بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسانوں کو ان کی آزمائش کی جائے، انسانوں کی، کہ ان میں کا کون اچھے عمل کر کے جنت میں جانے کا مستحق بنتا ہے اور کون عمل برے کر کے جہنم میں جانے کا مستحق بنتا ہے۔ تو یہ دنیا کا سارا یہ نظام، یہ سیٹ اپ، یہ ایگزامینیشن سینٹر کے طور پہ بنا کے یہ مقصد ہی یہ ہے کہ قیامت برپا ہو، اور اس کے بعد پھر سب کو جنت اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ ملے ان کے عقیدے اور اعمال کے مطابق۔ یہ اتنا دردناک، ہولناک، دہشت ناک منظر بیان ہوا ہے، خاص کر اس صورت میں اور اگلی صورتوں میں بھی، جتنے پورے اس 30ویں سپارے میں، کہ انسان اگر ان کو پڑھے اور غور سے پڑھے اور اس میں غور و خوض کرے تو دہل جائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ جب زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، یعنی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، مر جاتے، مٹی کے اندر مل جاتے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ چنانچہ کفار کی یہ جو روش ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ الفاظ ہیں یا لیتنی، یا لیتنی، ہائے افسوس، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کتنا ہی چاہیں گے کافر، کتنے ہی کافر یہ چاہیں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ یہ الفاظ قرآن میں بار بار دہرائے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ بار بار دہرایا گیا ہے اور اس کو دہرائی جانے والی کتاب یا آیات کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسی یاد دہانی کری گئی ہے بار بار کئی چیزوں کی، تاکہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ جائیں، کہ ایک دو دفعہ سننے سے شاید ان کو اچھی طرح سے یاد نہ ہو۔ اس لیے جو کفار ہیں وہ قیامت کے دن اتنا افسوس کریں گے، اتنا وہ چیخیں گے، چلائیں گے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی اس دن حال لوگوں کا یہ ہوگا کہ وہ مارے دہشت کے، غم کے،
وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، وہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوں گے، اور پھر ان کو کیا ہوگا، تدعا الی کتابہا، ان کو ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، اور رزلٹ لے لو۔ چنانچہ یہ منظر کتنی ہی دفعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے داہنے یا بائیں ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ جن کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ اس کو جنت کا پروانہ دیا جا رہا ہے، اور کچھ کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا اعمال نامہ، جو اس بات کی علامت ہوگا کہ ان کو جہنم کا پروانہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح سے جو لوگ جنت کے پروانے لیں گے اپنے سیدھے ہاتھ میں، تو وہ اپنے یاروں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو جا کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بتائیں گے، اور ان کو یہ خوشی کا مجدہ سنائیں گے کہ دیکھو مجھے جنت کا پروانہ ملا ہے، اور میں جو ہے یقین کرتا تھا کہ مجھے یہ دن نصیب ہوگا اور مجھے جنت ملے گی اور مجھے کامیابی ملے گی۔ یہ ساری باتیں وہ دہرائے گا اور اپنے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں کو سنائے گا، اور بعین ہی اسی طرح سے وہ کافر، وہ مشرک کہ جس کو جہنم کا پروانہ دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے یہ نہ دیا جاتا، ہائے افسوس مجھے زندہ نہ کیا جاتا، ہائے افسوس میں مر سکتا، ہائے افسوس کنت ترابا، میں مٹی ہو جاتا، یعنی مجھے مٹی سے نہ نکالا جاتا، مجھے زندہ نہ کیا جاتا، میں مٹی ہی رہتا، تاکہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا، تاکہ مجھے جہنم میں نہ ڈالا جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے غم سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتا ہے کہ جناب مجھ سے یہ غم برداشت نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ لیکن وہاں ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یعنی قیامت کے دن یہ جو آرزو کریں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مر کر مٹی ہو جاتا اور مجھے زندہ نہ کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہیں مر سکیں گے، بلکہ جہنم کی آگ میں جلنے کے باوجود، جو اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے، ان کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس لیے زندگی ختم نہیں ہوگی کہ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، وہ یہ عذاب مسلسل جھیلتے رہیں، اور ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں جانے والوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنم میں جانے والوں کو بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ جنت اور جہنم میں جانے والوں کے لیے یہ کتنی ہی بار الفاظ استعمال کیے ہیں رب تعالیٰ نے کہ خالدین فیہا، یعنی یہ دونوں لوگ جنتی اور جہنمی جنت اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جہنم کی آگ میں جلنے کے باوجود ان کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی دنیا والا معاملہ نہیں ہے کہ چلو جی تنگ آت گیا تو بندے نے اپنے آپ کو گولی مار دی تو چلو جی ختم ہو گیا، تو یہ معاملہ وہاں نہیں چلے گا، ہو ہی نہیں سکتا، وہاں بندہ اپنے آپ کو مار ہی نہیں سکتا۔ اس سے کہیں زیادہ عذاب بندے کو پورے جسم کو آگ جلا رہی ہے سر سے پاؤں تک، اور پورا انسان آگ میں غرق ہے سر سے پاؤں تک، لیکن اس کے باوجود اس کو موت نہیں آ رہی۔ یہ ہے وہ چیز سمجھنے والی، ہولناک، دہشت ناک، جو انسان بھولا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا جو معاملہ ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی سب سے بڑا رب میں ہوں، اگر کوئی رب ہے تو مجھ سے چھوٹا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش انسان کی لاش کو محفوظ رکھا تاکہ آنے والے لوگ اس کی لاش کو دیکھ کے سبق حاصل کریں کہ یہ ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں پر ظلم و ستم بئیں طور ڈھایا کرتا تھا کہ لوگ اس کو مانیں کہ یہ رب ہے، لیکن آج وہ کس حالت میں پڑا ہوا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کیسی پوزیشن میں پڑی ہوئی ہے، اور کتنے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، اور آنے والے وقتوں تک، قیامت تک اس کی یہ لاش اللہ نے رکھنی ہے اور لوگوں کو دکھانی ہے کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً،
کہ ہم نے تیری لاش کو اس لیے محفوظ رکھنا ہے تاکہ آنے والے لوگ تجھ سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ جو سیٹ اپ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار فجرت، یہ منظر بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، اوشینز، یہ سارا کچھ کیا ہوگا، یہ ایسے اڑتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ بالکل یہ سارا سیٹ اپ تلچھٹ کر دیا جائے گا، چوپٹ کر دیا جائے گا، ایک نیا سیٹ اپ بسایا جائے گا۔ اس نئے سیٹ اپ میں صرف دو ہی ٹھکانے بنائے جائیں گے، جنت اور جہنم، اور لوگوں کا حساب و کتاب کر کے ان کو ان دونوں ٹھکانوں میں ان کے اعمال اور عقائد کے مطابق بھیج دیا جائے گا۔ یہ دنیا نہیں رہے گی، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، اور ایگزامینیشن سینٹر صرف اس وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک کہ ایگزام کے لیے ریکوائرمنٹ ہے اس کی، اور جب وہ ختم تو پھر وہ ختم۔ لہٰذا ایگزام لوگوں کا لے لیا گیا، ان کو اس دنیا سے گزار کے اگلی دنیا میں پہنچا دیا گیا، اب یہ سیٹ اپ سارا کا سارا ختم۔ چنانچہ رب العزت نے اس پورے سپارے کے اندر آخرت کے مناظر کو بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے بھی ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں کہ سوڑی اسامی سٹ گھتیسن بدل نسنگ سے پاسا ہو، مالک تیتھو لیکھا منگسی رتی گھٹ نماسا ہو۔ یہ ان آیات کی تفسیر ایک عارف باللہ نے کی ہے کہ تو نے وہاں خود حساب دینا ہے، اور وہاں رتی گھٹ ماسا یہ بھی وہاں پہ جو ہے یہ نہیں چلے گا کہ کوئی معمولی سی چیز بھی ہو، کیونکہ ہر چیز وہاں، اور یہ قرآن نے کہا ہے، یہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو لہٰذا آنے والے وقت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ عقل مند مسلمان کون ہے؟ فرمایا وہ جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے سوچتا ہے۔ آخری جو صورتیں ہیں یہ دعا کے طور پہ پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو، معوذتین کو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھو، اور تینوں مرتبہ ہاتھوں پہ اس طرح دم کر کے جسم پہ سر سے پاؤں تک ہاتھ پھیر لو، تو تم ہر طرح کی الا بلا، مصیبت، بیماری وغیرہ سے مامون اور محفوظ رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔